اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر علی سرور نقوی نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے نیوز کو وقت دیا۔ سر کہیے گا، انتہائی اہم انتخابات ہوئے اور پھر ایسے میں زہران ممدانی جو کہ پہلے مسلم تاریخ وطن، پہلے جنوبی ایشین میئر بن گئے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں تمام سینیریو کو، الیکشن کو؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ایک جنوبی ایشیا کا امیگرینٹ امریکہ میں گیا اور وہ اس نے اب امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک سٹی کا میئر کا انتخاب جیتا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ تاریخ میں اس سے تاریخ رقم ہوئی ہے۔ نیو یارک سٹی میں یہودی بہت ہیں، تو یہودیوں کی بھی اس کو حمایت حاصل ہوئی، جو کہ بہت بڑی بات ہے اور اچھی بات ہے۔ دوسرے یہ کہ صدر ٹرمپ نے اس کے بارے میں بہت سی باتیں کی ہوئی ہیں کہ وہ اس کے ساتھ بالکل کوئی تعاون نہیں کریں گے۔ تو آئندہ دنوں میں یہ ممکن ہے کہ وفاقی حکومت امریکہ کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ نیو یارک سٹی کو مشکل میں ڈالے، لیکن اس کو ممدانی کو عام عوام کی اتنی زبردست حمایت ہے کہ یہ ایسے مسائل کوئی بھی نہیں اس کے سامنے رہیں گے۔ وہ نیو یارک سٹی کے لیے بڑے کام کرے گا، اور جو اس کا ریفارم ایجنڈا ہے، جو تبدیلیاں لانا چاہتا ہے، وہ ساری چیزیں اس کی برائے عمل آئیں گی اور نیو یارک سٹی کی بہتری آئے گی۔ جی اچھا سر، یہ کہیے گا کہ جاننا چاہیں گے آپ سے، زہران ممدانی میئر منتخب ہوئے، جیسے آپ نے بتایا کہ ان کو اکثریت یہودیوں کی بھی بہت بڑی تعداد میں شامل تھی، یہ بتائیے گا ان کا بیسیکلی مینیفیسٹو کیا تھا اور پاپولرٹی کی وجہ کیا بنی جس کی وجہ سے ان کو اتنی بڑی سپورٹ حاصل تھی پورے نیو یارک سٹی میں؟ دیکھیے، ان کی پاپولرٹی کی وجہ یہ ہے کہ جو نیو یارک سٹی کے لوگوں کی عام مشکلات ہیں، سب سے پہلے کہ کرائے کے ریٹس جو بہت زیادہ ہیں تو ان کو رہائش کی پرابلم ہوتی ہے۔ دوسرے، ان کو ان امپلائمنٹ ہے، وہاں پہ روزگاری نہیں مل رہی، اور تیسرے یہ کہ ہیلتھ فیسلٹیز کمزور ہیں، تو وہ سب مطلب ہے مگر بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری جو یہ اس کو ریفارم ایجنڈا کہتے ہیں کہ معاشرے میں تبدیلیاں لانے کی کوشش وہ کرے گا، اور یہ اس کا ایجنڈا ہے جو کہ عام سیاستدان کا نہیں ہوتا ہے، وہ بس اپنی سیاست کر رہا ہوتا ہے۔ تو زہران ممدانی جو ہے عام عوام کی امنگوں کی، خواہشوں کی کوشش پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ جی اچھا علی سرور نقوی صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ امریکہ جیسے ملک میں الیکشن جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ان امپلائمنٹ کی بیسس پر ہوا ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بارہا بار یہ بھی کہا گیا کہ اگر زہران ممدانی منتخب ہوتے ہیں تو ان کو وفاق کی طرف سے فنڈز نہیں ملیں گے، ان کو ایک ڈھیلا نہیں دیا جائے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں حقیقت میں ایسا پاسبل ہے کہ ان کے منتخب ہونے کے بعد ان کو وفاق کی جانب سے ایسا ریئیکشن فیس کرنا پڑے یا کوئی سپورٹ نہ دی جائے؟ نہیں، دیکھیے، ایک تو جو ریفارم ایجنڈا ہے نا، اس میں یہ بھی ہے کہ امیروں کی جو وہاں پہ ڈومیننس ہے، جو انہوں نے سارے شہر کو قابو میں لیا ہوا ہے، وہ اس کو توڑنا چاہتا ہے۔ وہ عام عوام کی نمائندگی کو بڑھانا چاہتا ہے۔ تو اس میں یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ یعنی وفاقی حکومت اس کو اگر حمایت نہ بھی دے تو وہ ابھی کام اس کا چل جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بھی اس بات پہ آمادہ ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے، میری اپنی رائے ہے کہ وہ اس کی مدد کریں، اس کو جو فیڈرل فنڈنگ ہے، جو پیسے ملنے ہیں وفاقی حکومت سے، وہ مہیا کیے جائے۔ جی سر، یہ بھی کہیے گا کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے ورجینیا سے اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور وہاں سے گورنر اور نائب گورنر کا انتخاب وہ ہار گئی ہے، اور ایسے میں ایک خاتون جو کہ مسلمان ہے وہ نائب گورنر کے عہدے پر فائز ہوں گی مستقبل میں، غزالہ ہاشمی جن کا نام ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں ایک کے ساتھ اس دوسری کامیابی کو مسلمان کمیونٹی کے لیے خاص طور پر؟ ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے۔
غزالہ ہاشمی صاحبہ کا بھی جو انتخاب ہے وہ بہت بڑی خبر ہے. جی دیکھیے میں امریکہ میں بہت سال رہا ہوں اور اس وقت امریکہ میں جنوبی ایشیا کے لوگ، ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگ، ان کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی، نہ ہی ان کو سیاسی معاملوں میں ان کو کوئی برتری حاصل تھی. جی اب یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے امریکہ میں کہ خاص طور پہ جنوبی ایشیا کے نمائندے وہاں پہ بڑی بڑی پوزیشنز پہ فائز ہو رہے ہیں. جی پوزیشنز پہ فائز ہو رہے ہیں. اچھا سر، یہ ہم آپ سے اس معاملے پر بات کرنا چاہیں گے کہ زہران ممدانی کے اب ظاہر الیکشن ہو گئی ہے، ان کی طرف سے یقیناً ان کے لیے ایک بڑی فتح ہے، وکٹری ہے یہ ان کے لیے، اور خاص طور پر جو بیرون ملک امریکہ میں جو پاکستانی نیاد ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑی خوشی کی یہ بات ہے، ان کے اندر بھی ایک خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں ان کی جو ایجنڈا ہوگا، اپنی جو تحریک ہے وہ کیا ہوگا، کیسے وہ اس کو لے کر چلیں گے؟ دیکھیے یہ دونوں پوزیشنز، میئر کی اور ڈپٹی گورنر کی نیو جرسی میں، یہ دونوں پوزیشنز اندرون ملک کی پوزیشنز ہیں. یہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں ان کا رول ہے. تو باہر کی آپ نے جو بات کی ہے کہ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات وغیرہ، وہ ابھی میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی خاص ان کا رول ہوگا، لیکن امریکہ کی سیاست میں ان کا بہت اہم رول ہوگا. جی. اور اس میں یہ اب جو تبدیلی آئی ہے اور جو تبدیلی یہ لائیں گے، اس سے امریکی سیاست بھی بہت متاثر ہوگی. اور مثبت طریقے سے ریپبلکن پارٹی کا جو آپ نے ذکر کیا، تو ریپبلکن پارٹی میں کئی گروپس بن گئے ہیں. اب یہ ریفارم گروپ بڑا زبردست گروپ ہے، اور پھر دوسرے فار رائٹ کے لوگ ہیں. تو جی. یہ سارا اس کا ایک مطلب کہ ایک پروسیس ہوگا کہ کیسے اس ساری چیز کی ایک شکل نکلے. سابق سفیر الویس سرور نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے.